اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ کل کے درس میں وحی کی ضرورت اور اہمیت اس کے بارے میں کچھ باتیں عرض کی تھیں، جس کے ضمن میں یہ بات بھی آئی تھی کہ اللہ رب العزت نے علم کے 3 ذرائع انسان کو نصیب فرمائے ہیں۔ ان میں سے ایک سب سے پہلے حواس خمسہ مراد ہیں، اور اسی طرح دوسرا ذریعہ عقل ہے، اور تیسرا اللہ رب العزت نے جو ذریعہ پیدا فرمایا ہے وہ ہے وحی، جس کو وحی کہتے ہیں، اور ان کی تعریفیں پہلے گزر چکی ہیں۔ آج کے درس میں اتنی بات سمجھنی ہے کہ اللہ رب العزت نے ان تینوں ذرائع علم کی ترتیب کچھ اس طرح رکھی ہے کہ ہر ایک اپنے اپنے دائرے میں رہ کر کام کرتا ہے، اس کی ایک مخصوص حد اور یوں سمجھ لیجئے کہ بارڈر ہے، جہاں تک وہ کام کر سکتا ہے، اس سے آگے اس ذریعہ علم کا کام نہیں چلتا۔ اس کے بعد دوسرا ذریعہ شروع ہوتا ہے، پھر تیسرا ذریعہ شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ جہاں تک حواس خمسہ یعنی آنکھ، کان، منہ، ہاتھ، پاؤں وغیرہ یہ کام کر سکتے ہیں وہ کام کرتے ہیں، اس کے بعد پھر عقل کی حد شروع ہو جاتی ہے۔ عقل کی حد ختم ہوتی ہے تو اس کے بعد وحی کی حد شروع ہو جاتی ہے۔ تو یوں سمجھ لیجیے کہ سارے ذرائع علم جو ہیں وہ سب اپنے اپنے دائرے میں رہ کر کام کرتے ہیں۔ لہذا جو چیزیں انسان کو اپنے حواس کے ذریعے سے معلوم ہو جاتی ہیں، ان کا علم صرف عقل سے حاصل کرنا یہ ممکن نہیں ہے۔ مثال کے طور پر مفسرین نے ایک مثال لکھی ہے کہ سامنے کوئی دیوار ہو، انسان آنکھ سے دیکھ کر اس کا علم اس کے ذہن میں آ جاتا ہے کہ اس کا رنگ کیسا ہے، جیسے یہ دیوار ہے اب سفید دیوار ہے، اور اسی طرح انسان اگر اپنی آنکھوں کو بند کر کے صرف عقل کی مدد سے اس دیوار کا رنگ معلوم کرنا چاہے، اب ایک انسان مسجد میں، جیسے ابھی ہم مسجد میں الحمدللہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو مسجد میں آتا ہے تو سیدھا اس کی نظر پڑتی ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس دیوار کا رنگ سفید ہے، یہاں ماربل لگا ہوا ہے، یا یہ انسان کی عقل یہ حاصل نہیں کر سکتی۔ مثال کے طور پر اگر وہ آنکھیں بند کر کے آ جائے، صرف عقل کی مدد سے اس دیوار کا رنگ معلوم کرنا چاہے تو یہ ناممکن ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے جن چیزوں کا علم عقل کے ذریعے سے حاصل کرنا یہ ممکن بنایا ہے، وہ صرف حواس کے ذریعے سے معلوم کرنا یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ انسان صرف آنکھوں سے دیکھ کر یا پاؤں سے چھو کر یہ اندازہ نہیں لگا سکتا کہ اس دیوار کو کسی انسان نے بنایا ہے، بلکہ اس کے لیے اس کو عقل کی ضرورت پڑتی ہے کہ عقل یہ فیصلہ کرے گی کہ یہ جو اتنی خوبصورت دیوار بنی ہوئی ہے، اس میں یہ الماریاں بنی ہوئی ہیں یا اس کے اوپر ماربل لگا ہوا ہے، تو یہ ایک انسان جو کاریگر ہو اچھا، اس نے بنایا ہے اس کو۔ یعنی اس نتیجے تک پہنچنے کے لیے اس کو عقل کی ضرورت پڑی۔ لہٰذا جہاں تک حواس خمسہ کام کرتے تھے انہوں نے کام کیا، ان کا کام ختم ہوا، اس کے بعد عقل کا کام شروع ہوا۔ یوں سمجھ لیجیے کہ جہاں تک حواس خمسہ کام دیتے تھے وہاں تک عقل کوئی رہنمائی نہیں کر سکتی، اور جہاں حواس خمسہ ختم ہو جاتے ہیں وہاں سے آگے عقل کام کرنا شروع کرتی ہے۔ اسی طرح عقل بھی ایسا نہیں ہے کہ وہ غیر محدود ہو، بلکہ عقل کی بھی ایک حد ہے۔
وہ ایک حد پر جا کر رک جاتی ہے۔ اور یعنی یوں سمجھ لے بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ جن کا علم نہ حواس کے ذریعے سے ہوتا ہے اور نہ ہی عقل کے ذریعے سے۔ مثال کے طور پر اس دیوار کو ہے، مثال کے طور پر یہ مسجد کی دیوار بنی ہوئی ہے، تو اگر اس مسجد کی دیوار کو دیکھ لیا بھئی یہ تو سفید ہے، اسی طرح یہ بھی اندازہ لگا لیا کہ اس کو عقل کے ذریعے سے اندازہ لگا لیا کہ اس کو کسی انسان نے بنایا ہے۔ اب ایک سوال ہے کہ اس دیوار کو یا دروازے ہیں یا کوئی بھی چیز ہے یا پنکھا ہے مثال کے طور پر، تو یہ اس کو انسان کیسے استعمال کرے تو اللہ کی رضا حاصل ہوگی، اور کیسے انسان اس کو استعمال کرے تو اللہ رب العزت ناراض ہوں گے۔ تو اس کو یعنی اس سوال کے جواب کو انسان کو سمجھنے کے لیے، اس جواب کا علم حاصل کرنے کے لیے اس کے لیے وحی کی ضرورت پڑتی ہے، اور تیسرا ذریعہ علم یہی وحی ہے، اور یہ آخری ہے۔ اور اس کا اب طریقہ کیا ہے وحی کا، یعنی وحی انسان تک کیسے پہنچتی ہے، اس کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے بندوں میں سے، انسانوں میں سے چند لوگوں کو منتخب فرمایا، جن کو ہم رسول، نبی یا پیغمبر کہتے ہیں، ان پر اپنا کلام نازل فرماتے اور اسی کو وحی کہا جاتا ہے۔ وہ پھر آگے انسانوں کو وہ علم پہنچا دیتے تھے، یعنی وحی کا علم انسان تک جو پہنچا ہے وہ ڈائریکٹ نہیں پہنچا، بلکہ انبیاء کرام کے ذریعے سے پہنچا ہے۔ اب جس بات کے لیے کل کا درس بھی اسی بات پر گزرا، آج بھی جس بات کے لیے یہ بات عرض کی ہے کہ ذریعہ علم 3 ہیں، تو اتنی بات آج کے درس میں سمجھ لیجئے کہ جو چیز ہم مانتے ہیں کہ حواس خمسہ کے ذریعے سے ان کا علم حاصل کیا جا سکتا ہے، ہم ان کا علم عقل کے ذریعے سے نہیں حاصل کر سکتے۔ اسی طرح جن چیزوں کا علم عقل کے ذریعے سے حاصل کیا جاتا ہے اور عقل کے ذریعے اس کا علم حاصل کرنا ممکن ہے، وہ علم ہم حواس کے ذریعے سے نہیں حاصل کر سکتے۔ اسی طرح وحی بھی ایسے ہے کہ اللہ رب العزت نے وحی کا سلسلہ ہی وہیں سے شروع کیا ہے جہاں پر عقل ختم ہو جائے۔ جب عقل ختم ہو جاتی ہے تو اس کی حد ختم ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد سے وحی کی ابتدا ہے۔ اب اگر وحی کو کوئی انسان عقل کے پیمانے پر ماپتا ہے تو وہ تو ایک قسم کی کم عقلی اور کم فہمی کی بات ہوگی۔ لہذا اتنی بات سمجھ لیجئے کہ وحی کی کوئی ایسی بات جو آپ کے ذہن اور عقل میں نہیں آ رہی تو اس میں پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں ہے، اس وجہ سے کہ وحی تو شروع ہی وہیں سے ہوتی ہے جہاں سے عقل ختم ہو جاتی ہے۔ اس وجہ سے آج کے درس میں یہ بات سمجھ لیجئے کہ اللہ رب العزت نے جو وحی کا سلسلہ شروع فرمایا، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر خصوصاً یہ قرآن پاک جو درس ہم شروع کر رہے ہیں، یہ جو نازل فرمایا ہے، اس کا ادراک اگر ہم عقل سے نہیں کر سکتے تو علی الرأس والعین اس کو تسلیم کر لیں بغیر کسی شک و شبہ اور اشکال میں پڑے ہوئے، تاکہ ہم اپنے عقائد اور نظریات پر پختہ رہ سکیں۔ ورنہ اگر ان چیزوں میں ہم پڑ گئے جو کہ بے فائدہ ہیں اور مضر ہیں تو وہ ہمارے ایمان کو بھی لے جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔